بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کب اور کس طرح کی۔ نمبر 2، مسلمانوں کے قبلہ کی خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر دوبارہ بیت المقدس سے۔ نمبر 3، دنیائے عالم کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صرف اس کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ دوسرے قرآنی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ اس سے پہلے بیت کے نام سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، میرے رب، میں اپنی اولاد کو ایک بجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں سر زمین مکہ میں بسا رہے تھے، اس وقت کعبہ بیت کے نام سے موجود تھا۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ دنیا میں عبادت کی خاطر تعمیر ہونے والا پہلا گھر تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور گردش زمانہ سے اس عمارت کے آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر فلسطین آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام عبداللہ بن زبیر نے جب مکہ پر حکومت کی تو یزیدوں نے کعبہ پر مجریق سے حملہ کیا اور اسے منہدم کر دیا۔ اس حملے میں غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ کعبے کی قدامت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ گھر بیت اللہ ہی کے نام سے مشہور تھا۔ عبرانی زبان میں اسے بیت اہل یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ غیر عرب اقوام کسی قدامت کی بنیاد پر اس کی عظمت کی قائل تھیں۔ ہندو اس عقیدے کی بنیاد پر اس کا احترام کر رہے تھے کہ جب صفوہ اپنی زوجہ کے ساتھ حجاز گئے تو ان کی روح حجر اسود میں جلول ہو کر رہ گئی تھی، یعنی اس میں سما گئی تھی۔ کلدانی کعبہ کو 7 بڑے مقدس گھروں میں شمار کرتے تھے۔ اہل فارس کا عقیدہ تھا کہ ہرمس کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، اس لیے وہ بھی اسے محترم سمجھتے تھے۔ یہودی اس بنیاد پر کعبے کا احترام کرتے تھے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، چنانچہ انہوں نے کعبے میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نصب کر رکھے تھے۔ تمام عرب قومیں کسی عقیدے کی بنیاد پر کعبے کو محترم سمجھتی تھیں۔ ہر قوم یا قبیلے نے اس میں بت نصب کر رکھے تھے، جن کی تعداد 360 تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موت شکن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی ان کے 2 وارثوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے بت شکنی کے فرض منصبی پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبلے کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں تبدیل کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ مشرکین کے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، لہٰذا حکم دیا گیا کہ مسلمان وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ اس طرح مشرکین سے اپنی صفیں الگ کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت یہ چاہتے تھے کہ قبلہ کعبے کی طرف تبدیل ہو جائے، اور آپ انتظار میں یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آثار سے عشق تھا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ توحید کا قدیم ترین مرکز تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بیت المقدس تو وقتی قبلہ ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حقیقی و آخری قبلہ جلد معین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اس لیے یہ تقاضا زبان تک نہ لاتے، صرف منتظر نگاہیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔ بعثت کے بعد 13 سال تک مکہ میں اور چند ماہ تک مدینہ میں پیغمبر اسلام حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یہ مدت 7 ماہ سے لے کر 17 ماہ تک بیان کی گئی ہے، لیکن یہ جتنا عرصہ بھی تھا، اس دوران میں یہودی مسلمانوں کو طعنزنی کرتے رہے، کیونکہ بیت المقدس دراصل یہودیوں کا قبلہ تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں، بلکہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ناگوار تھی۔ ایک طرف وہ فرمان الہی کے منتظر تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعنے ختم ہونے کو نہ آتے تھے، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا۔ ایک روز مسجد بنی سالم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے تو رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ جبرائیل کو حکم ہوا کہ پیغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ انوار کعبہ کی طرف پھیر دیں۔ اس واقعے سے یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے پرانے طریقے کے مطابق ڈھٹائی، بہانہ سازی اور طعنہ بازی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں، لیکن جب خدا کی طرف سے تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبان کا اعتراض کیا۔ چنانچہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بہت جلد کم عقل لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو کسی چیز نے اس کی بلا سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ مسلمانوں نے اس سے کیوں اعتراض کیا ہے، جو گزشتہ زمانے میں انبیاء پاک صف کا قبلہ رہا ہے؟ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس تبدیلی کا کیا مقصد؟ اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر 13 سال اور چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے؟ خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، ان سے تو عالم کے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے پیغمبر کی صداقت کو سچ ثابت کر دیا بلکہ مخالفین کی زبانوں کو بھی خاموش کر دیا۔ اسی ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان ہوتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ تمہارے لوگ تمہارے خلاف حجت نہ لا سکیں، کیونکہ گزشتہ آسمانی کتب میں پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر قبلہ کی تبدیلی صورت مزید نہ ہوتی تو ایک طرف یہودیوں کی زبان مسلمانوں کے خلاف مل جاتی اور وہ کہتے کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر ماؤں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانی تو موجود نہیں۔ اور دوسری طرف مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرنے آیا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں فراموش کر دیا جبکہ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے؟ لیکن قبلہ کی اس تبدیلی نے ان کے یہ اعتراضات ختم کر دیے، مگر ہمیشہ ہی ستم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی منطق کو نہیں مانتے، لہٰذا قرآن نے ان کے استثناء کو محفوظ رکھا اور فرمایا، مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ کسی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں۔ اگر تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے، تو مسلمان اپنا کوئی مستقل قبلہ نہیں رکھتے، اور اگر کعبہ کی طرف پلٹ آؤ تو کہتے ہیں کہ تم میں ثابت قدمی نہیں ہے، تمہارا باقی دین بھی بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بہانہ صاحب اور ہلاگر حق کے نام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم روا رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ہدایت میں
صدرات بنتی اور اب ہم بیان کرتے ہیں اس ویڈیو کا آخری حصہ۔ آخر بنیادی طور پر قبلے کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی ذات تو زمانہ و مکان سے بلا تر ہے، اس کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے، جدھر رخ کرو خدا کو پا لو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم ہر طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ سجدہ تو خدا کی ذات کو ہی کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اسلام کے نزدیک اتحاد کی بہت اہمیت ہے، اور وہ اسلام ایسے حکم کو واجب یا کم از کم مستجب قرار دیتا ہے جو بے ہم آہنگی وحدت کا سبب بنے۔ اب اگر رخ قبلہ معین نہ ہوتا تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تو عجیب نقشہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ایک تو عبادت کی حفاظت کے لیے اور دوسرا عبادت کے اصلی مراکز کی طرف زیادہ توجہ کے لیے ایک ہی نقطے کو قبلے کے طور پر منتخب کر لیا جائے، تاکہ تمام اہل جہاں عبادت کے وقت اپنے افکار کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر لیں اور اس طرح ایسے نادر دائرے کو کھینچ دیں جن کا ایک ہی مرکز عبادت ہو، تاکہ وہ عبادت ہو، تاکہ ان کی عبادت کی جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔